صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، ہر مسلمان یہ بات اچھی طریقے سے جانتا اور سمجھتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑا مقدس محترم معظم مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کر کر اس کی عظمت اور فضیلت کو مزید 2 چاند لگا دیے۔ مہینے تو سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اوقات سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، دن رات سب اللہ کے ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کر کر اور اس کی نسبت اپنی طرف کر کر اس کے تقدس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کی عظمت کو سامنے والے کے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کو فرمایا کہ یہ مہینہ میرا ہے۔ ہر مسلمان یہ بات اچھی طریقے سے جانتا اور سمجھتا ہے کہ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، اور اس مہینے کی عظمت کا، اس مہینے کے تقدس کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ابھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا چاند دیکھا ہے۔ پورا رجب کا مہینہ باقی ہے، پورا شعبان کا مہینہ باقی ہے، اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رمضان کے مہینے میں کچھ ہوتا ہے، اس رمضان کے مہینے میں کچھ ملتا ہے، اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے، اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، گناہگار بندوں کی بخشش کا مختلف سامان اللہ نے پیدا کیا ہے، مختلف اعمال رکھ دیے ہیں، اور وہ اعمال بھی ایسے کہ جس کو ہر آدمی آسانی سے کر سکتا ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ یہ کام کر لو تمہاری مغفرت، یہ کام کر لو تمہاری بخشش، یہ کام کر لو تو تمہارے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ مہینہ جو ہے رمضان کا، جو انشاءاللہ آ رہا ہے 2-3 روز کے بعد، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما دیں، تو یہ بڑی برکتوں والا بڑا مقدس مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے مومنین بندوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی اور جنت کی بشارتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں۔ تو رمضان شروع ہونے سے پہلے
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو رمضان کے لیے آمادہ کریں، اس کی تیاری کریں، بھرپور تیاری کریں۔ اب تو وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیا ہے، میں اس سلسلے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 11 مہینے جس طریقے سے ہم اپنے روٹی پیٹ کے مسئلے میں، اپنے کاروبار اور اپنی جسمانی غذا کی فکر میں ہم 11 مہینے ایک کر دیتے ہیں، نہ ہمیں صبح کا پتہ ہوتا ہے، نہ شام کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہمیں نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، صرف اور صرف ساری تگ کا، ساری دوڑ دھوپ کا مقصد اپنی جسمانی لذت، اپنی جسمانی غذا، اپنی صحت، کاروبار، تجارت، ملازمت، روزگار، ان تمام کے تمام چیزوں کے چکر میں 11 مہینے ہم نے گزارے ہیں۔ کم از کم اس ایک مہینے میں ہم رمضان کی تیاری یہ ہے کہ ایک مہینہ رمضان کا ہم ذہنی طور پر تیار رہیں کہ میرا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ عبادت میں گزرے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ مہینہ بھی ہم نے اسی طریقے سے گزارا جس طریقے سے 11 مہینے میں نے گزارے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ مجھ سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والا میں ہوں کہ میرے صرف اتنا فرق ہوا کہ رمضان میں تراویح پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے بات نہیں بنے گی۔ بہت شب و روز میں، یومیہ روزانہ کے معمولات میں رمضان اور غیر رمضان میں واضح فرق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میری باتیں بہت توجہ کے ساتھ سمجھنے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ عام طور پر عام دنوں میں نمازوں کا وہ اہتمام نہیں ہوتا، پڑھ لی نہیں پڑھی نہیں پڑھی، اور ہر نماز، 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام، اگر میں گننا چاہوں کہ کتنے فیصد لوگ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو آٹے میں نمک، یہ جو مثال ہے نا، اس میں بھی مبالغہ میں کر رہا ہوں۔ آپ کی کیا رائے؟ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں، کم از کم اس بات کا تہیہ اور اس بات کا عزم اور ارادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رمضان کا پورا مہینہ ہر نماز میری تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ ایک نماز بھی میری تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں ہوگی، ایک نماز بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں ہوگی۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ رمضان شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے بندوں کو آنے کی مسجد میں توفیق دے دیتے ہیں کہ جو بیچارے 11 مہینے مسجد سے دور رہتے ہیں، اللہ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، آ جاتے ہیں ماحول میں، پھر کچھ دن چلتے ہیں، پھر شیطان سوار ہو جاتا ہے، پھر پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو بہرحال اس بات کا اہتمام کہ ہماری اس لیے کہ نماز رمضان میں جو فرض نماز ہے اس کا ثواب کیا ہے وہ میں بھی آگے ذکر کروں گا۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ تو ایک تو اس بات کا اہتمام، دوسرا ابھی سے ہم اپنا نظام الاوقات، اپنا پورا شیڈول ہم اس طریقے سے بنائیں کہ میں اپنی دنیاوی مشغولیت اور میں اپنی دنیاوی مصروفیات کو کہاں کہاں کم کر سکتا ہوں وہ کم کریں، کہاں کہاں میں
اپنے اوقات کو، دنیاوی مشغلوں کو، کاروبار کو، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کمانے کا سیزن ہے، یہ مولوی صاحب کن چکروں میں لگا رہے ہیں ہمیں؟ حضرت کما تو 11 مہینے رہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سیل لگائی ہوئی ہے، لوٹو، پھر پتہ نہیں کب اگلا رمضان ملے کس کو نہ ملے۔ کتنے ایسے ہیں سامنے بیٹھ کر کے آج نہیں ہیں، مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، کوئی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو مل رہا ہے اس کی قدر کر لو، جان مارو، اپنے آپ کو تھکا دو، لگ جاؤ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں۔ کچھ نہیں پتا کہ کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے، جو مل رہا ہے اسے غنیمت سمجھو اور اسے زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے، لیکن اس طریقے سے قدر کرو، اس طریقے سے قدر کرو جیسا کہ ایک مہمان بہت عرصے کے بعد آتا ہے، بہت عرصے کے بعد آتا ہے، پھر پتہ نہیں ہوتا کہ اب واپس کبھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، آدمی اس کی خاطر تواضع بہت زیادہ کرتا ہے۔ یہ مہمان نہیں ہے، یہ VVIP مہمان ہے، اس کو بڑی پروٹوکول ملتی ہے۔ تو یہ تو نمازوں کا اہتمام میں نے بتا دی، میری باتیں یاد رکھیں۔ ارادہ ہے انشاءاللہ کہ نہیں؟ اب میں کاغذ قلم لے کر ارادے تو میں نہیں لکھوا سکتا، یہ تو بیٹھے میں یہ لکھیں گے، میں تو باتیں اپنی کر رہا ہوں۔ ایک تو کام یہ، دوسرا کام دوسری بات میں نے کیا عرض کی کہ اپنی دنیاوی مشغولیات کو، اپنی دنیاوی مصروفیات کو کم سے کم کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا لگے مسجد میں لگے، عبادت میں لگے، قرآن کریم کی تلاوت میں لگے، دعاؤں میں لگے، اللہ کے سامنے رونے دھونے میں لگے، توبہ اور استغفار میں لگے، اللہ کو منانے میں لگے۔ اس بات کا اہتمام، اس بات کا ارادہ۔ نمبر 3، غیر ضروری جو تعلقات ہیں، آپ سمجھ رہے میری مراد کیا ہے غیر ضروری تعلقات سے؟ غیر ضروری جو تعلقات ہیں 1 مہینے کے لیے ان کو چھوڑ دیں۔ میرا 1 منٹ ضائع نہیں ہو، 1 منٹ میرا ضائع ہو۔ مجھے تو اتنا تعجب اور اتنی حیرت ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ کو ہوتی ہی نہیں ہوتی، میرے دل سے آپ پوچھیں، رمضان کی راتیں، آخری عشرہ اور ویسے بھی رمضان کی راتیں، وہ پوری رات جو ہے وہ ہوٹلوں پر چائے پیتے ہوئے اور گپ شپ میں آج کا مسلمان گزار رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا یہ راتیں ان کاموں کے لیے؟ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ موبائل اور فیس بک اور یوٹیوب اور پتہ نہیں کیا اللہ بلا ہوتی ہے چل رہا ہے۔ ارے ظالم آدمی، تم اس 1 مہینے کو ایک منفرد انداز سے گزارو، ہو سکتا ہے کہ یہ 1 مہینہ صحیح تمہارا گزارنا تمہاری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے، تمہارے دیندار بننے کا یہ ذریعہ بن جائے، تمہاری زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے۔ اس نیت سے اور اس جذبے کے ساتھ گزارو، باقی سارے کام چلتے رہیں گے اگڑم پگڑم۔ غیر ضروری جو تعلقات ہیں جس میں ہمارا اکثر وقت ضائع ہو جاتا ہے، یاری دوستی تعلقات ملنا، زیادہ ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں کا یہ معمول تھا، لوگوں سے ملنا ملانا بھی پسند نہیں کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، نہیں بھائی اب عید کے بعد ملیں گے۔ اب اگر میں بھی یہ کام شروع کر دوں تو پھر آپ فتویٰ مجھے دے دیں گے، میرے پاس فتوے لگتے رہتے ہیں، نیا فتویٰ لگ جائے گا، بڑا متکبر ہے، ملتے ہی نہیں ہے، ہاں تو فتویٰ لگ جائے گا، ملتے ہی نہیں ہے، ملاقات کرو، بڑے نخرے ہو گئے، فلانا ہو گیا۔ میں ان چیزوں کا میں عادی ہو چکا ہوں، میرے لیے یہ چیزیں نئی نہیں ہیں، میں عادی ہو گیا ان باتوں کو سن سن کے۔ تو بات اصل میں کیا مجبوری ہے، ظاہر ہے آپ سے ملنا بھی ہے، آپ کے مسائل ہیں، آپ کی کوئی دینی مشکل ہے اس کو بھی حل کرنا ہے، آپ کو وقت بھی دینا ہے، اپنے کاموں کو بھی کرنا ہے، سارے معاملات ہیں۔ لیکن میں آپ کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارا وقت تو الحمدللہ ہم اپنا کہاں گزرتا ہے، رمضان میں کیسے گزرتا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جتنا وقت ہمارا گزرتا ہے اور کتنی گھنٹے کی نیند ہم لیتے ہیں آپ کو نظر نہیں ہے۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، غیر ضروری تعلقات کو چھوڑ دیں 1 مہینے کے لیے،
यारियां, दोस्तियां, गपशप, मजलिस आराई, जी, बैठक, मीटिंगें, सियासत पर तबसरा, फलां की गीबत, उस पर कीचड़ उछालना, उसकी किरदार कुशी, उस पर इल्जाम तराशी, ना खराब करे अपनी आखिरत को खुदा के वास्ते। आप कुछ नहीं कर सकते किसी का, लेकिन आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और जो आमाल और नेकियां की हैं उसको बर्बाद कर कर अपनी आखिरत वीरान और तबाह कर रहे हैं। छोड़ दें इन धंधों को, अपनी फिक्र करें। मुझे कब्र में जाना है, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। आपका जवाब मुझे नहीं देना है, मुझे अपने आमाल का जवाब देना है। आपको अपने आमाल का जवाब देना है। मत करें इन चीजों पे सियासत, बहुत हो गई सियासतबाजियां। कितना वक्त रह गया इंसानों की तरह सही अपनी जिंदगी का मकसद समझकर उसको गुजार लें, ये काम आएगा इंशाल्लाह। बाकी चीजें कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बातें। 3 बातें हो गई। आम दिनों में नवाफिल का एहतमाम बहुत कम होता है, जाहिर है। कितने लोग ऐसे होंगे कि जो मगरिब के बाद अवाबीन पढ़ते हैं? कितने होंगे? कितने लोग इशराक पढ़ते हैं? कितने हजरात चाश पढ़ते हैं? कितने आदमी ऐसे जो तहज्जुद पढ़ते हैं? इस एक महीने में इन सारी के सारी इबादतों का हम एहतमाम करें इंशाअल्लाह। इशराक भी पढ़ेंगे, चाश भी पढ़ेंगे, अवाबीन भी पढ़ेंगे। और आप सुबह उठ रहे हैं रमजानों में, तहज्जुद के लिए उठ रहे हैं। तहज्जुद के लिए उठ रहे हैं, मैंने जुमला जानबूझकर बोला है। तहज्जुद के लिए उठ रहे हैं, अपने पेट के लिए उठ रहे हैं। हाँ, अपने पेट पूजा करने के लिए उठ रहे हैं, अपनी जिस्मानी ताकत और ग़िज़ा उसके लिए उठ रहे हैं। अरे उठ रहे हो, कोई बात नहीं, 8 रकात अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, पढ़ लो। इससे बेहतरीन वक्त और कौन सा है? इतना बाबरकत वक्त और कौन सा होगा जिसमें अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करते हैं, आसमानों के दरवाजे अल्लाह ताला चौपट खोल देते हैं। मांगो, क्या मांगना है? अरे तुम्हारी सारी जरूरतें हम पूरी कर देंगे, हमारे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। तुम मांगने वाले तो बनो, तुम प्यासे तो बनो, तुम चलकर तो जाओ। अल्लाह ताला सबको दे दे, फिर भी उसके खजाने में जरा बराबर कोई कमी ना आए। तो इस वक्त से फायदा उठा लें। और रमजान में इस बात का एहतमाम कि कुरान करीम की तिलावत का एक मुअत्तदी हिस्सा रोजाना हम उसकी तिलावत करें। आम दिनों में जितना कर रहे हैं उससे डबल तिबल, इसलिए कि कुरान करीम और रमजान इन दोनों में आपस में गहरा जोड़ है। एक के बगैर दूसरे का तस्वुर नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगाइए वो क्या वक्त होगा, वो क्या मंजर होगा कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं, वही लेकर आ रहे हैं, और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुना रहे हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील को सुना रहे हैं, और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ दौर कर रहे हैं। क्या वो हसीन मंजर होगा, क्या वो वक्त होगा। तो कुरान का रमजान से एक गहरा ताल्लुक है। आम दिनों में हर मुसलमान तिलावत करता होगा, मैं तो अच्छा गुमान रख रहा हूं आपके बारे में, हर मुसलमान तिलावत करता होगा, लेकिन रमजान में हमारी तिलावत की मिकदार ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और इसी तरीके से पहले भी मैं आपको मशवरा देता रहा हूं, कोशिश इस बात की करें कि रमजान के महीने में हराम माल और हराम लुक़मा मेरे मुंह में न जाए। इस बात का हम में से हर आदमी एहतमाम करें। हमारे दस्तरखान पर 10 चीजें ना हो कोई बात नहीं, 3 चीजें हो, लेकिन हलाल, उसकी बरकतें, उसकी नूरानियत है। और हलाल लुक़मे का आमाल से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हलाल का एहतमाम, झूठ, धोखाधड़ी, फराड, चीटिंग और खुदा जाने क्या क्या, 1 महीने के लिए छोड़ दें, 1 महीने के लिए। वैसे तो
چھوڑنی چاہیے، لیکن میں تو 1 مہینے کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 1 مہینہ چھوڑ لیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بری لتوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھوڑا دیں انشاءاللہ۔ 1 مہینے کے لیے چھوڑنے کا عزم اور ارادہ کر لیں، نہیں کروں گا غیبت کسی کی، زبان میں سے غلط بات نہیں نکلے گی، بے حیائی کی باتیں زبان سے نہیں نکلیں گی، گالم گلوچ نہیں ہوگا، الٹی سیدھی باتیں زبان سے نہیں ہوں گی، فضول اوقات کو ضائع نہیں کروں گا، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، تسبیح، قرآن کی تلاوت، مسجد، نماز، نوافل، کتنے سارے ہیں کام کرنے کے، تو اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ جب رمضان شروع ہوگا تو رمضان میں آپ کو پتا ہے فجر کے بعد بھی بیان ہوتا ہے، عصر کے بعد بھی ہوتا ہے، ظہر کے بعد بھی، اور اس مرتبہ ایک اور ارادہ بھی ہے، وہ میں آپ کو خوشخبری بھی نہیں سنا رہا، وہ سرپرائز میں عین وقت پر آپ کو دوں گا، وہ سرپرائز ابھی نہیں دے دوں جی، بس انشاءاللہ میں نے ارادہ کیا ہے، بہت سارے ساتھیوں کا اصرار بھی ہے، فون بھی ہے آ رہا ہے اور رابطے بھی، اس سال اللہ نے چاہے انشاءاللہ رمضان کے بعد 10 منٹ جو ہم نے پارہ پڑھا ہے اس میں سے کوئی اہم بات وہ میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ آپ تیار ہیں یا نہیں؟ اور اگر بور ہو رہے ہیں تو پھر میں چھوڑ دوں گا جی۔ تو اس سال یہ اضافہ ہے سابقہ کاموں کے ساتھ ساتھ، تو 10 منٹ گھڑی دیکھ کر انشاءاللہ، اور اس میں بھی تراویح کے بعد نوافل سے فارغ ہو کے، تاکہ کوئی آدمی باؤنڈ نہ رہے، جس کو جانا ہے جائے، جس کو بیٹھنا ہے بیٹھے۔ ان ساری کے ساری چیزوں سے، یہ ساری کے ساری جو رمضان میں ترتیب ہے، اس سے مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس ٹریننگ سے گزارنا چاہ رہے ہیں، جو کورس اللہ تعالیٰ ہمیں کروا رہے ہیں، اس سے میری زندگی میں تبدیلی آئے، تبدیلی آئے، اور اگر تبدیلی نہیں ہے تو پھر بس آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اصل تو آج وقت ہی کم ہے۔ رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 دن پہلے رمضان شروع ہونے سے ہمیں ایک خطبہ ہمارے سامنے ارشاد فرمایا، اور یہ میرا ہر سال کا معمول ہوتا ہے، جو رمضان سے پہلے کا جمعہ ہوتا ہے اس میں میں وہ خطبہ، اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے میں ذکر کیا کرتا ہوں۔ بس وقت بھی کم ہے تو میں اس خطبے کا ترجمہ میں آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، یہ 1-2 دن پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کا اہتمام فرماتے تھے اور صحابہ کے سامنے یہ خطبہ دیتے تھے، تاکہ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ رمضان کے لیے، اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ اور 1-2 دن پہلے اس لیے تاکہ یہ باتیں یاد رہیں، یہ باتیں یاد رہیں۔ بہت دن پہلے اگر ہو جائے تو پھر آدمی بھول جاتا ہے۔ دیکھیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہمارے سامنے، اور فرمایا فقال یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، دیکھو اللہ تعالیٰ ایک بہت بابرکت اور عظمت والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت بابرکت والا، بہت عظمت والا۔ شہر مبارک، یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ پورے سال میں نہیں ہے، وہ اس مہینے میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، دیکھو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور رات کے قیام کو یعنی تراویح کو نفل قرار دیا ہے۔ تو یہاں نفل کا معنی لغوی مراد نہیں ہے، نفل کا معنی، نفل جس کو ہم کہتے ہیں کہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر نفل کا معنی ہے زائد، جس کا عام طور پر ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس تراویح کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے، سنت قرار دیا ہے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ اس بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کہ 8 رکعت پڑھنی چاہیے یا 10 رکعتیں پڑھنی چاہیے، 12 رکعت پڑھنی چاہیے۔ میرا تو اپنا خیال یہ ہے
کہ اگر 20 رکعتیں ہیں تو مجھے اس مہینے کی ان عظمتوں سے اور فضیلتوں سے اور سعادتوں سے اور برکتوں سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ 20 رکعتوں میں کتنے سجدے حضرت؟ پیچھے والے نہیں بتا رہے، 40 سجدے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سجدے میں جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے کسی اور عمل سے ہوتا نہیں۔ تو گویا کہ ایک تراویح پڑھنے پر، میری بات غور سے سمجھیں، ایک دن ایک رات کی تراویح پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس تراویح پڑھنے والے کو 40 مقامات قرب عطا فرما رہے ہیں۔ کتنے؟ 40 مقامات قرب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ اور میں کہوں کہ نہیں جی میرے لیے تو 10 ہی کافی ہے، میں نہیں سنبھال سکتا 40۔ تو ہم تو انشاءاللہ 20 پڑھیں گے، آپ کتنی پڑھیں گے؟ 20 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے آگے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ۔ دیکھو اس مہینے میں اگر کوئی آدمی کوئی نیک کام کر کر اگر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے رمضان کے سوا ایک فرض ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ۔ اور اگر کوئی آدمی رمضان کے ایک فرض ادا کرتا ہے تو گویا کہ عام دنوں میں 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ رمضان ہی کی خصوصیت ہے، یہ کسی اور مہینے کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ آگے فرمایا کہ وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، فرمایا کہ دیکھو یہ مہینہ جو ہے کاہے کا ہے؟ بول دیں صبر کا ہے۔ اب رمضان کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے کیا؟ روزہ رکھنا ہے، صبر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اور کیا ہے؟ بس صرف روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ کر صبر آ جاتا ہے۔ دیکھیے رمضان میں جتنے صبر کے مواقع آتے ہیں شاید اتنے پورے مہینے میں نہیں آتے رمضان کے علاوہ۔ جس آدمی کے پان کھانے کی عادت ہے، جس کے گٹکے اور مین پوری اور ماوا اور اگڑم بگڑم جو بھی کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم رمضان میں نہ کھائیں تو غصہ آتا ہے۔ پان کھانے والے جانتے ہیں، میں تو پان کھاتا نہیں، کوئی چیز بھی نہیں کھاتا، میں صرف روٹی کھاتا ہوں۔ تو اگر یہ چیزیں ہم نہ کھائیں، مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے، اب آپ بتائیں، اب آپ کو تجربہ ہے جو پان کھانے والے حضرات ہیں کہ پان اگر نہ ملے تو برداشت نہیں ہوتا؟ اچھا برداشت نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو جہاں اس اللہ تعالیٰ اس کی روحانی تربیت فرماتے ہیں، اس کو جہاں اللہ تعالیٰ روحانی غذا دیتے ہیں، وہاں پر بس اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر آدمی دوسرے سے الجھتا ہے، ناک پر کہتے ہیں کہ غصہ رکھا ہوا ہے۔ یہی حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھو صبر کرنے کے مواقع جگہ جگہ آئیں گے، صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ سامنے والا آدمی آئے گا، الٹی سیدھی باتیں بھی کرے گا، آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوگا اور غصہ بھی آئے گا، اور آپ سب کچھ کر بھی سکتے ہیں، لیکن یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا ہے، بس اپنے آپ کو قابو کر لو۔ اور عام طور پر ہمارے ہاں صبر کا جو معنی اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے، وہ مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی آدمی کو مار دیا اور وہ اس کا بدلہ نہ دے اور اپنے غصے کو پی لے، یہ صبر۔ حالانکہ صبر کا صرف ایک معنی یہ ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں صبر کا معنی ہے وہ اس کے علاوہ ہے، وہ اس کے علاوہ ہے، وہ بڑا جامع معنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں جو دشواری اور ناگواری پیش آ رہی ہے، اس کو اس ناگواری کے باوجود کر لینا، یہ صبر۔ نماز کے لیے دل نہیں چاہ رہا جانے کا، اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن اپنے نفس کو کچل کر، اپنے خواہشات کے گلے پر پاؤں رکھ کر
آدمی جو ہے وہ نماز کا فریضہ ادا کر رہا ہے، یہ صبر ہے، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ۔ ایک ہے صبر علی المعصیہ، کئی قسمیں۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے کرنے والے، اللہ کے رضا والے کام ہیں، ان کاموں کے کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن ناگواری کے باوجود، مشقت کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود ان کاموں کو کرنا، یہ صبر۔ آگے فرمایا کہ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور دیکھو صبر جو ہے اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، اور اجر بھی کیسا؟ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کسی قاعدے اور ضابطے کے مطابق اجر نہیں دیں گے، ان کو بلا تعداد اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو صبر کریں گے نا انشاءاللہ، پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، آگے فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاتِ، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاتِ، یہ مہینہ جو ہے غمخواری کا ہے، غمخواری کا ہے۔ کیا مطلب غمخواری؟ کوئی مسلمان جو ہے وہ تکلیف میں ہے، اس کی مدد کرنا، کوئی کسی کسب پرسی میں ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا، کوئی کسی مشکل میں ہے اس کا ہاتھ بٹانا، کوئی پریشان حال ہے اس کی ہیلپ کرنا، یہ ہے غمخواری۔ یہ مہینہ ان چیزوں کا ہے۔ آگے فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ آپ نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کر لیجئے گا اس رمضان کو، بہت اچھے طریقے سے کریے گا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک عام آدمی بیچارہ، کمزور آدمی معاشی طور پر، الحمدللہ اس کے دسترخوان پر بھی 2-4 قسم کے پھل ہوتے ہیں افطار میں۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں مومنین کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور بسا اوقات رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت، سحری کے وقت، دیگر اوقات میں اللہ تعالیٰ بسا اوقات وہ چیزیں ہمیں دسترخوان پر دے دیتے ہیں کہ جو پورے سال عام طور پر کھانا نصیب نہیں ہوتا، یہ مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اور جس آدمی نے کسی کو روزہ افطار کرایا، جس آدمی نے کسی مسلمان کو روزہ افطار کرایا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، ارے یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، یہ اس کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے، اور اس کی گردن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی نصیب فرما دیتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور جو افطار کرا رہا ہے اس کو بھی یہ ثواب، اور افطار کرنے والوں کو بھی ثواب، دونوں کو اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو وہ وقت تو آپ کو پتہ ہے بڑی قسم پرسی کا زمانہ تھا، جب صحابہ نے یہ سنا تو فقال یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مدقة لبن او تمرة او شربة من ماء۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صرف مرغ مسلم، چکن کڑھائی، ملائی بوٹی، جی، اور کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، وہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو کباب شباب جو ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، باربیکیو، جی باربیکیو۔ ارے بھائی یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک گھونٹ کسی کو پانی کا پلا دیا، ایک دودھ کا گھونٹ کسی کو دے دیا، ایک گلاس شربت دے دیا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ اگر ایک بیچارہ جو ہے وہ ان چیزوں سے بھی اگر اپنے آپ کو دور کر لے اور کہے کہ جی میری گنجائش نہیں ہے، ارے بھائی ایک گلاس شربت تو کسی کو پلا سکتے ہی نہیں پلا سکتے، کھجور سے افطار کسی کو کرا سکتے نہیں کرا سکتے، کون آدمی ایسا ہوگا جس کو اس کی قدرت بھی نہ ہو؟ کوئی ضروری نہیں کہ آپ مرغ مسلم کا اہتمام کریں، اللہ نے آپ کو وہ دیا، آپ اپنی حیثیت کے مطابق کریں، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو اس کی جزا اور اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی آدمی نہیں کر سکتا تو کم سے کم جتنا کر سکتا ہے اتنا تو کرے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہی اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فرمایا کہ اگر
کسی آدمی نے کسی کو کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے سیراب کریں گے اپنے حوض کوثر سے کہ جنت میں داخل ہونے تک کہ اس کو کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ صحابہ کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 عشرے ہیں، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جو ہے وہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا۔ اب اگلا جو پیراگراف ہے وہ بڑا اہم ہے، بس وہ کر میں 1-2 بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِي غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ملازم کے اوقات میں تخفیف کر دے، تنخواہ پوری دے اور راشن بھی اوپر سے دے دے، احسان کا بھی معاملہ کرے، یہ اس خطبے میں یہ میری طرف سے اضافہ ہے، تنخواہ بھی دے، عید کے کپڑے بھی بنا کر دے دے، بچوں کو عیدی کے نام سے بھی دے دے، راشن بھی دے دے، اور اس کے اوقات کار کو کم کر دے، اللہ اس پر بھی اس کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو بھائی جو دکان والے ہیں، جو تاجر حضرات ہیں، وہ اپنے ملازموں کے اوقات کار میں کمی کر دیں۔ ہم اللہ کی مغفرت چاہتے ہی نہیں چاہتے، جہنم سے بچانا چاہتے ہی نہیں چاہتے، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہی نہیں چاہتے، تو اس پر عمل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش اور اہتمام اس بات کا کریں۔ میں پھر دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، اس میں بہت سارے حضرات نہیں تھے، پھر دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے نظام الاوقات ایک بنائے رمضان میں۔ ہمارا یہ مہینہ، اس مہینے کے دن، اس کی راتیں، یہ عام دنوں سے مختلف گزارنے چاہیے۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مہینے کے لیے ہم روحانی غذا بھرپور طریقے سے حاصل کریں، جو 11 مہینے انشاءاللہ ہمارے کام آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان ساری معروضات پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اور دوسرا، کئی سارے ساتھی جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ خواتین کی تراویح ہوگی یا نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ باہر جو مدرسہ ہے، ہمارے مسجد میں خواتین کی تراویح نہیں ہوتی، نہ کبھی ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی۔ مسجد میں ہوئی ہے کبھی؟ نہیں بتا رہے، مسجد میں نہیں ہوئی، نہ کبھی ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی۔ مدرسہ جو باہر ہے خواتین کا، بچیوں کا، بنات کا، انشاءاللہ وہاں پر حسب معمول اور حسب سابق تراویح ہوگی۔ بس اتنی درخواست ہے کہ خواتین اپنے محرم کے ساتھ تشریف لائیں، پردے کے اہتمام کے ساتھ تشریف لائیں، اور چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر نہ آئیں۔ انشاءاللہ مسجد کے جو گارڈ اور محافظین ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ سیف راستہ ہے، الگ سے مستقل راستہ ہے، کہیں مردوں کے پاس سے گزرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، الگ تھلگ سارا نظام ہے۔ تو جو، اور یہ آپ کو میں دعوت نہیں دے رہا، یہ بھی سن لیں، پھر ایک نیا فتویٰ لگ جائے گا۔ میں آپ کو دعوت نہیں دے رہا کہ آپ اپنی خواتین کو یہاں لائیں اور وہ تراویح پڑھیں، نہیں، کوئی آنا چاہے تو اس کے لیے انتظام ہے۔ دونوں باتوں میں میرا بڑا فرق ہے، اور اس فرق کو یاد رکھیں گے، بہت سے اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ دعوت نہیں دے رہا آپ کو کہ آپ اپنی خواتین کو یہاں لائیں اور تراویح میں شریک ہوں، اور یہاں تراویح پڑھنے کا جو ہے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو خواتین آنا چاہیں اپنی مرضی سے وہ آ سکتی ہیں، اور تراویح انشاءاللہ وہ تراویح میں قرآن کریم مکمل سن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینوں کو ہم سب کے لیے خیر کا اور عافیت کا اور برکتوں کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔